آج کا نہایت ہی اہم ترین مسئلہ اور عجیب ترین بات، مسلم معاشرے کو کیا ہو گیا؟ کائنات کی ہر چیز کا پتہ ہے، اگر پتہ نہیں ہے تو حق المہر کا پتہ نہیں، شرعی حق مہر کیا ہے؟ اور اس شرعی حق مہر کی جب بات کی جائے تو پورا کا پورا مسلم معاشرہ پریشان۔ آج کل ایک چیز بڑی عجیب مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اس مہینے میں 3-4 جگہوں پر گیا ہوں نکاح پر، اور جہاں بھی جاتے ہیں بڑا عجیب سا ایک مسئلہ سامنے ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں آپ، جیسے ہی بچہ آپ کا بالغ ہوتا ہے تب سے لے کر آپ اس کی شادی کا انتظام شروع کرتے ہیں، 12-15-16 سال سے لے کر آپ 40 سال تک جا کر تو شادی کرتے ہیں، حالانکہ ٹائم پہ شادی کر دینی چاہیے، لیکن اتنی دیر میں آپ نے گھر بنایا، کوٹھی بنائی، تیاری کی، ابھی آپ کی منگنی ہوئی، آنا جانا ہوا، گھر تیار ہوئی، بیادری تیار ہوئی، سارے لوگ تیار ہوئے، اور تیار ہو کر کے آپ آ کے دلہن والے گھر پہنچے، تب سے لے کر اب تک اتنا جو آپ نے سفر کیا ہے، اس سفر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مطلب یہ کہ اتنے سفر کی ڈیوریشن میں کوئی واجب عمل نہیں ہے، شرعی اتنا لازمی عمل نہیں، لیکن آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ لگا دیے۔ افسوسناک اور شرمناک یہ بات ہے کہ ہر نکاح پر جا کر جو سیانے میانے بندے ساتھ بیٹھتے ہیں، اچھے سمجھدار سامنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جب مولوی صاحب یا نکاح خاں کہے گا، رجسٹرار کہے گا کہ حق مہر کے پیسے دو، اور ساتھ ہی کنفیوز ہو جائے، جو غیر ضروری کام تھے ان پہ لاکھوں کروڑوں لگا کے آ گئے۔ حضرت صاحب کا خود دولہے صاحب کا منہ آلو کر کے آپ نے وہ اس کی بناوٹ بنانے کے لیے آپ جو لے گئے، اور اس کا ہار سنگار کرانے کے لیے اس پہ آپ نے 50,000 لگا دیا۔ یقین جانیے اور یہ بات لازمی سنیے کہ حق المہر جو ہے، شرعی حق مہر یہ دینا شرعاً واجب ہے، اور پوری برادری کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب جب 5,000 6,000 7,000 حق مہر کی بات آ گئی تو ساتھ ہی کنفیوز، اور نہیں مولوی صاحب تھوڑے کر لو۔ بھئی اتنے معاملات جو غیر شرعی تھے ان کو تو بڑی خوشی سے کر لیا نا، ان کو خوشی سے آپ نے قبول کر لیا، اب جو واجب ہے، جو اس بیوی کا حق ہے شرعی طور پہ، اس کے لیے تھوڑے سے کم کر لو، اور خدا کا خوف کرو، اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کٹا کسائی کو دیکھے، بڑا عجیب سا ماحول بن جاتا ہے وہاں پر۔ خدا کا خوف کریں، یاد رکھیں شرعی حق، اور جب وہ کہے نا رجسٹرار کہے یا مولوی صاحب کہے چلو بھئی حق مہر دے پیسے کٹو، اس وقت معیوبانہ اور بڑے عجیب انداز سے دیکھیں گے کہ اب یہ پتہ نہیں کس چیز کے مانگ رہے ہیں، اور پریشان ہو جائیں گے، مولوی صاحب نہیں تھوڑے کر دو، اور بھائی سب سے پہلے دل کرتا ہے یہ معتبر بنے ہوتے ہیں، ان کو بندہ لے جائے سائڈ پہ، اور چمڑے والا چھتر ہو جو گیلا ہوا ہوا ساری رات دہی میں، اور بندہ مارنا شروع کرے، اور 99 کے جا کر 99 پہ جا کے بھول جائے بندہ، پھر الف سے شروع کر دے، ایک سے شروع کر دے، اور زندگیاں تمہاری بیت گئی، ہفتے میں 2 دن 4 دن، اور مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ہر گھر میں شادی ہوتی ہے، خود شادی شدہ ہو، تمہیں نہیں پتا حق مہر دینا یہ شرعی طور پہ واجب ہے۔ اور نکاح خان اور رجسٹرار یہ بھی لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، اور جی چل دریا انا تے پھر تہاڈا جنہ دل کرے دے دو، اور بھائی کیوں چل رہا ہے اتنا؟ عقل کم سے کم جو شرعی حق مہر ہے وہ 2 تولے 7 ماشے چاندی بنتی ہے۔ ہر چیز کا ریٹ آپ ڈیلی پتہ کر سکتے ہیں، لیکن چاندی کا ریٹ کیوں نہیں پتہ کر سکتے؟ بھائی آپ نے 3 سال 4 سال 2 سال مہینہ 2 مہینے لگا کر اتنا شادی کا ارینجمنٹ کیا، جو چیز واجب ہے اس کا پتہ کیوں نہیں کر سکتے؟ چاہیے یہ کہ ہر شادی پر، ہر نکاح پر مولوی صاحب یا ان کا جو محرر ہے نکاح رجسٹرار وہ خود پتہ کرے، اور دلہن والے دولہے والے خود پتہ کریں، اور پھر حق المہر جو ہے نا اس بیوی کو کم از کم اتنا دے، اس سے زیادہ دینا ہو تو حق المہر مثل دے دیں یا فاطمی دے دیں، جتنا دل کرے دے دیں، وہ بات کی بات ہے، زیادہ جتنا کرے دے دیں، کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے۔ اور جب یہ سامنے آتا نا یہ حق مہر کے پیسے کیا ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے زندگی مریخ پہ گزاری ہے۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کو ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا نکاح کے اندر جہاں نکاح یا نہ کہ دبل ایجاب قبول، نکاح کے اندر ایجاب و قبول کی ایک حیثیت ہے، وہاں جیسے وہ اس کے پلر ہیں جیسے یہ واجب ہے، تو لہٰذا یہ
اس بیٹی کا حق ہوتا ہے اور اس پر کسی قسم کا بغیر بلال کیے ہوئے یہ پیش کر دینے چاہیے. اب اس کی مرضی ہے وہ واپس کر دے یا اپنے پاس رکھے.